خوش اخلاقی نہ چھوڑنا۔ حضور نے کتنا سونا اخلاق دیا کہ اگر خود ٹوٹے ہوئے بھی ہو نا، درکے ہوئے ہو، کچھ نہ ہو کھانے پینے کے لیے، تو دوسرا بندہ بھوکا آ جائے تو پہلے اس کو کھلانا، بعد میں آپ کھا لیں۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں میں وہ نالین پہنے ہوئے تھے، جن نالین کی تصویر آپ اکثر دیکھتے ہیں، لوگ سروں پر بھی لگا لیتے ہیں، لوگ دلوں پر بھی لگا لیتے ہیں۔ نالین کی تصویر کی قدر کرتے ہیں، لیکن محمد کی بیٹی زہرا پاک کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ کہاں بیٹی کہاں نالین کی تصویر؟ عقل میں آئی؟ بچے پرائرٹی۔ آپ گھر سے چلے 5 مسجدوں میں محفل ہو رہی، آپ 5 بھائی ہیں، آؤ مشورہ کریں کس مسجد میں جائیں گے، تو ایک کہے گا فلاں مسجد میں جائیں گے، دوسرا کہے گا فلاں میں۔ ایک جو دانا ہے وہ کہے گا کہ ہم ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں سننے کے لیے کوئی بات مل جائے، کوئی سننے کے لیے نعت خوان مل جائے، جہاں کچھ ہم جولی بھر کے آئیں۔ تو اس آدمی کا سینس کتنا زیادہ ہے کہ جو 5 میں ترجیح دے دیتا ہے۔ بچے لوگ ترجیح نہیں دے سکتے، کس وقت ہم نے مزدوری کرنی ہے، کس وقت ہم نے سونا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا ساری رات جاگتے رہیں گے، دن سارا سوئے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ they know nothing، ان کو معلوم نہیں کہ سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے اور محنت مزدوری کے لیے اللہ نے دن بنایا۔ نماز رہ جائے گی اور مشاغل میں لگے رہیں گے اور کاموں میں لگے رہیں گے۔ تو اس آیت میں سائنس آف پریورٹی کے کاموں میں ترجیح دو کہ کون سا پہلے کرنا ہے، کون سا دوسرے نمبر پر کرنا ہے، کون سا تیسرے نمبر پر کرنا ہے، کون سا چوتھے نمبر پر کرنا ہے۔ عمرہ کرنا ہے یا بیٹی کی شادی کرانی ہے، آج 5 کر لیتے ہیں، بچے کے حقوق ادھر ہی رہتے، بیٹے بھوکے مرتے رہتے۔ اور جناب میں نے 56 حج کیے ہیں، میں نے 57 حج کیے ہیں۔ کسی چیز کو ترجیح دینا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور اس کو میں نے بعد میں کرنا ہے، یہ چیز ہے جو اس آیہ کریمہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا حصہ بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ تو بچے، میں نے کہا کہ اپنی زندگی کو یوزفل بنائیں، جو کام پہلے کرنے کا وہ پہلے کریں، جو کام پیچھے کرنے کا ہے پیچھے کریں، جو اس کے بعد کرنا اس کے بعد کریں، تاکہ آپ کی خانگی زندگی جو ہے وہ الجھے نہ، وہ ڈسٹرب نہ ہو، جھگڑے نہ پیدا ہو۔ ہاں، تو غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے وہ نالین پہنے تھے جس کی تصویر آپ دیکھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر اس کو روایت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر، پھر عبداللہ بن ابی بکر، پھر محمد بن ابی بکر۔ تو یہ روایت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، منظر میں دیکھ رہا تھا، ایک آدمی آیا اور اس کے پاؤں میں موٹے بوٹ، جنگی بوٹ پڑے ہوئے پہنے ہوئے تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک انگلیاں جو ہیں وہ نالین سے تھوڑی باہر نکلی تھی۔ تو اس نے اپنا قدم حضور کے قدموں کے اوپر رکھا تو خون کا فوارہ رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں سے نکلنے لگ گیا۔ جس وقت خون کا فوارہ نکلا تو رسول اللہ علیہ السلام نے پیچھے ہٹانے کے لیے اس کو یوں کیا تو ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے چہرے پر جا لگا تو وہ چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں ساری رات بے چین رہا، ساری رات میں پریشان رہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کا قدم اپنے پاؤں کے نیچے دے لیا ہے۔ حضور پتہ نہیں مجھ سے کتنے ناراض ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں میری سزا کیا ہے، مجھے رسول اللہ علیہ السلام کیا سزا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہوا تو عین میں نے دیکھا میری خیمے کی تنابیں ہلیں
اور میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، اور میں نے اس سے عربی لہجے میں پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہتے میں تو لرزنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سزا کیا دیں گے؟ کہتے ہیں گیا اور ادب سے مرقع ادب بن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ رات میرا پاؤں تم نہیں اپنے پاؤں کے نیچے دیا تھا؟ جی یا رسول اللہ میں ہی تھا۔ پھر اپنے آپ کو دو چار میں نے سنائی اور کہا میں ہی تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، میرے حصے میں 80 بکریاں آئی ہیں، جاؤ تم 80 بکریاں لے کے جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ محمد رحمت بن کے نہیں آیا، وہ رحمت للعالمین بن کر آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اقدار جدیدہ کی ایک سوغات اور ایک تحفہ عطا کیا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دی۔ میرے بچے